www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر بندے بندی کی دو زندگیاں بنائی، ایک مرنے سے پہلے اور ایک مرنے کے بعد. ان دونوں میں اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. لیکن مرنے سے پہلے کی یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ بہت کانٹے کی ہے، بہت کانٹے کی ہے. آخرت کا سارا سکرات سے لے کے جنت کے داخلے، حفاظت کی اور جہنم سے حفاظت تک کے سارے مسائل کا دار و مدار اسی دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے کہ آدمی جیسے جیے گا ویسے مرے گا، جیسے مرے گا ویسے اس کا حشر ہوگا. ہے بہت مختصر زندگی. آدمی اپنی نادانی سے اس کو بہت لمبی سمجھتا ہے، طرح طرح کے پلان بناتا رہتا ہے، اس کی میں سوچتا رہتا ہے اور کیا کیا تمنائیں اور امنگیں بناتا ہے، اور موت ہے جو اس کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے. اور یہ بتلا دیا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کہاں کس وقت آئے گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت. خواہشات کی اور مزوں کی کمر کو توڑنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اور تمہارے بھلانے سے وہ تمہیں بھولتی نہیں، وہ برابر تلاش میں رہتے. جس طرح آدمی کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے، دو شے آدمی را کشش زور زور، یکے آب و دانا دیگر خاک گور. دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف پوری قوت کے ساتھ کھینچتی ہے. جس طرح میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح یہ دو چیزیں آدمی کو کھینچتی ہے. ایک اس کے مقدر کی روزی اور ایک اس کی موت. جو روزی اس کے مقدر میں ہے وہی کھائے گا. اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ رزق بقدر مقدر، دین بقدر مشقت. روزی تو اتنی مل کے رہے گی جتنی مقدر میں طے کر دی ہے اللہ پاک نے. لیکن آدمی کی زندگی دینی بنے، آدمی کی زندگی میں دین آئے، آدمی اللہ کے حکموں پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، یہ آئے گا محنت سے، مشقت سے، مجاہدوں سے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکت اور آپ کے صحابہ کو نمونے میں پیش کیا اور یوں فرمایا کہ میرے بعد تمہارے لیے میں ہوں، میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ.
کہ یہ پورے بنے ہوئے ہیں جن کی ہر وقت کی زندگی، جن کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ حالانکہ یہ اللہ کی رضا کا اعلان تو حشر کا میدان قائم ہوگا، نام اعمال تقسیم ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جنتیوں کو قسم قسم کی نعمتیں، ادنا درجے کا جنتی ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کی زیارت کرے گا، اعلیٰ درجے کا جنتی دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت کرے گا۔ اللہ خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے، نور کی بارشیں ہوں گی، جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، آدمی بھیگتا ہے اور نہا جاتا ہے، اسی طرح وہاں نور میں یہ نہائے گا۔ جتنا پہلے حسین تھا، جتنا نورانی تھا، اس سے کہیں زیادہ نور، اور ہر ہفتے اور ہر دن بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جنتی یہ کہیں گے پروردگار حوریں بھی ملی اور غلمان بھی ملے اور پوشاک بھی پہنے اور کھانے بھی کھائے اور سب کچھ، وہ آپ کی رضامندی کہاں ہے جس کے لیے ہم نے عمل کیا تھا اور جس پر آپ کا وعدہ تھا؟ اس وقت پھر حق تعالیٰ شانہ اعلان کریں گے کہ آج میں تم سے ایسا راضی ہوں تو پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جو اللہ کی رضا ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد اور جنت کی ساری نعمتوں کے استعمال کے ساتھ سب سے اخیر میں جو ملے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا ہی میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، پہلے تو اللہ نے ان کے لیے اچھا ہونے کی کہ پوری مخلوق میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے پاس ایمان اور 24 گھنٹے کی زندگی حکموں کی روشنی میں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے اوڑھتے بھی ہیں، خوشی غم بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہر قدم پر یہ دیکھتے ہیں اللہ کا حکم کیا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھنا، آدمی پر مختلف حالات آتے ہیں، جیسے اس وقت ہر ایک کی زبان پر حالات ہیں، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آدمی کی زندگی میں مختلف حالات، کوئی سفر میں ہے، کوئی اپنی جگہ پر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کسی پر کاروباری حالات ہیں، کسی پر گھر کے حالات ہیں، کسی پر اپنی ذات، تو حالات میں تو ہر وقت، لیکن تمام حالات کے مقابلے میں اللہ نے احکامات رکھے ہیں، جو جس وقت جہاں جس حال میں ہو، اس وقت کے اگر حال کو، اس وقت کے اگر حکموں کو اس نے پورا کیا ہے تو اللہ کے نزدیک اولئک ہم خیر البریہ، لوگ تو بہت ہیں، سب میں اچھے وہ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اس کی ذات و صفات پر، اس کے اسماء حسنہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو معبود، اسی کو مسجود، اسی کو مقصود، اور اسی سے مانگتے ہیں، اسی کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا رب العالمین مانتے ہیں۔ اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں، اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب جیسے ہم یہاں مسجد میں ہیں، ہمارا حال یہ ہے، مسجد والوں سے اللہ پاک کیا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں ہو، ہمارے گھر کی عظمت کو سمجھو، یہ کسی چھوٹے موٹے آدمی کا مکان نہیں ہے، شہنشاہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک رب السماوات والارض کا دربار ہے۔ یہاں جو جتنا ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اسی لیے قرآن کی آیتیں ہیں مختلف کہ کچھ آتے ہیں مسجد میں، کچھ آتے ہیں مسجد میں اور ایسے جیسے وہی سب کچھ کر رہے ہیں، انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تواضع و عاجزی، بندہ ہوں، آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں، آپ سے
آپ سے کچھ لینے آیا، اس کا ذہن نہیں ہوتا، آئے بیٹھے کچھ کی آہ چل رہی ہے، یہ ہمارا دربار ہے۔ پھر دنیا میں دستور ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر پر جاتا ہے تو جانے والا دو میں سے ایک حال میں ہوتا ہے، یا جس کے گھر گیا ہے اس کو کچھ دینے گیا ہے، وہ آپ کے نام شادی کا کارڈ تھا وہ دینے آیا تھا، فلاں صاحب نے وہ آپ کا لائٹ بل ہے وہ پہنچانے آیا، اسی طرح کوئی آتا ہے تو کچھ دینے آتا ہے، یا وہ فلاں صاحب نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے کہا تھا جی ہاں میرے پاس ہے میں دے دوں گا، تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے دے دیجیے۔ کوئی بھی کسی کے در پر جاتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا دینے یا لینے، جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں دینے کا تو مسئلہ ہی نہیں، یہاں اگر دینے کی چیز ہے تو بندگی ہے، بندہ ہوں آپ کا ہوں، آپ کے پاس بندگی لے کر آیا ہوں، کیسے آئے ہو؟ اس مسجد کے راستے سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر بنوایا تھا، ابراہیم اور اسماعیل اور سارا اور حاجر علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو آپ نے اس مسجد کے راستے سے کیا دیا، جس کو آپ نے کہا الہ قریش الہہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ قریش جو تھے ان کو کہا جاتا تھا فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، تو وہ یوں کہتے تھے کہ ہم کیوں عبادت کریں، بزنس تو ہمارے پاس ہے، ہمارے سال میں دو سیزن آتے ہیں، سردیوں کے گرمیوں کے، اور اس میں ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، امپورٹ ہم گرمیوں میں کرتے ہیں شام سے، وہاں سے خود اس لیے تو وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم سردیوں میں یمن کے لیے، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی کے ہمارے سیزن ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم کیوں مانیں، ہم کیوں کریں؟ تفسیروں میں لکھا ہے دولت کے نشے میں، بزنس اور کاروبار کے گھمنڈ و غرور میں، جتنے وہ ہر ایک فرعون بنا ہوا تھا، ہم پہ پیسہ ہے، ہم پہ کاروبار ہے، ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، حق تعالی شانہ نے 60 سال کی قحط سالی مسلط کی، مکے والے کھانے کو ترس گئے، لقمہ ہے نہ پانی پینے کو گھونٹ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تو اللہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ ہر ایک سے بندہ ہونا چاہتا ہے، تم میرے بندے ہو، بندے بن کے رہو، پھر دیکھو میری عطایا، کھانے کو نہیں پینے کو نہیں، ماں باپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے معصوم بچوں کو ذبح کیا ہے، پیاس بجھانے کے لیے معصوم بچوں کا خون پیا اور پیٹ بھرنے کے لیے ان کی بوٹیاں چبائی۔ اللہ جب غضبناک ہوتے ہیں، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں، اللہ جب سزائیں دیتے ہیں تو اللہ کی سزائیں جیسے نعمتوں کے بے پناہ خزانے ہیں، ایسے مصیبتوں کے، بلاؤں کے، آفتوں کے اور سزاؤں کے بے پناہ خزانے ہیں۔ اور یہ ہم رات دن دیکھتے ہیں، گرم پانی کا نل کھولو تو گرم پانی، باتھ روم میں دونوں نل ہوتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کسی سے غلطی میں جون کی گرمی پسینوں میں نہایا ہوا، گھر میں چین نہ باہر چین نہ، درخت کا پتا ہل رہا ہے، ایسے میں بھائی ذرا غسل کر لوں، غلطی میں گرم پانی کا نل کھول لیا، اب اچھل رہا ہے، مر گیا، بچاؤ، تو جو لوگ شور سنیں گے وہ کہیں گے پہلے وہ نل بند کر، جس نل کو کھولنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔
ہم لوٹ گئے، ہم پیٹ گئے، ہم مر گئے. پہلے وہ گناہوں کا نل بند کرو. وہ حکموں کو جن میں صبح سے شام تک جو توڑ رہے ہو، پہلے اب اچھلنے سے، اب آہو بکا سے ہمارا کیا ہوگا، شادی رکھی تھی اور اس کے لیے کیوں پوج رہے ہو؟ کیوں؟ پہلے وہ نل بند کرو. جب تک وہ تو بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، وہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، وہ گرم پانی کھال ادھیر دے گا. اللہ کا غضب تو اتنا بلا رکھا ہے. گھروں کے حالات دیکھو، لڑکیوں کے حالات دیکھو، جوانوں کو دیکھو، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. اتنا ہم پہ جوانی آئی ہے. کیا لڑکیاں، کیا لڑکے، کیا مال والے، کیا عہدے دار، کیا کارخانہ والے، کیا فیکٹریوں والے، کیا اچھل رہے ہیں. مر گیا بچاؤ، نل بند کر. اس کا نام ہے توبہ کر. گناہ چھوڑ، نافرمانی چھوڑ. اس لیے کہ جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس کے سامنے اس وقت کا حکم ہے. تو بندہ ہے، وہ کر جو تیرے رب نے تجھ سے کہا ہے، پھر تیرا رب وہ کر کے دکھائے گا کہ تو سوچ نہیں سکے گا. اسی لیے ساری دنیا کے انسانوں کو یا یہ ناس کہتے، یا یہ مسلمین نہیں کہا. سارے انسانوں کو، اور امریکہ والوں، اور روس والوں، اور چائنا والوں، اور جاپان والوں جو بڑی بڑی لنگیاں مارتے ہو، ہم خود کفیل ہیں. ہمیں کہیں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کہیں کسی نے پانی کا بند باندھا ہے تو کہتا ہے کہ ہم ہماری زمینوں کی آبپاشی کے لیے ہمیں کہیں کی بارش برسے نہ برسے. اور اس سبا نے کہا تھا چوہے نے دیوار توڑ دی. چوہے نے کتنی بڑی دیوار تھی، اور اس کے اندر باغات میں پانی لینے کے لیے دروازہ، جیسے جہاز آتے ہیں پانی کے سمندر میں ہوتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں اور دروازہ بند کرتے ہیں. وہاں ہم نے دیکھا انہوں نے پتھر کی سل بنائی تھی، اس سے وہ بند کرتے. یہاں سے لے کر کے میرے خیال میں مسجد کے باہر آدھے شہر تک کی وہ سل تھی یمن میں. کئی آدمی مل کر مشکل سے اٹھا سکتے تھے. جب باغات کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی اس کو کھولتے تھے، ہٹاتے تھے، پھر اس کو بند کرتے. 350 میل تک باغات تھے، پروں سے لگے ہوئے. نبی 1 2 10 17 نبی آئے اس قوم کے لیے. اب بار بار نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ شکر گزاری کے ساتھ. یہ نہیں کہ اسی کی دی ہوئی روزی کھا کر اسی کے سامنے آستینیں چڑھاؤ. ایک نہ مانیں گے تیری فَأَعْرَضُوا. نبی سمجھا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا؟ کھائیں گے، پیئیں گے، بغلیں بجائیں گے، گلچھلے اڑائیں گے، ہنی مون کو لے جائیں گے. کہاں لے جاتے ہیں؟ ہنی مون کرائیں گے. شادیوں میں ایک جوڑا وہ بنائیں گے، 3 پیچھے سے پکڑے گی، 2 آگے سے لے کے چلے گی، ایک ہی رات کو پہنے گی. کھائیں گے، پیئیں گے، اچھلیں گے، ایک نہ مانیں گے خدا کی نہ رسول کی. کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. زبردست قسم کا، پھولوں کو کانٹوں سے، پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا. ہم گئے تھے وہاں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی جگہ وہی تھی، بلقیس کا تخت وہاں تھا. وہ ہدہد جو پیغام وہ بھی وہی جگہ تھی، اور یہ پورا باغ زمین. اس کے بعد سے آج تک دنیا کی ہر حکومت، جو بھی حکومت آئی وہاں یمن میں، ہر حکومت نے دنیا کے مشرق مغرب سے زمینوں کے ماہر انسانوں کو بلایا، انجینئروں. اس زمین میں کیا پیداوار ہو سکتی ہے؟ سب نے اتفاق کہہ دیا کہ اب اس میں قیامت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تو اللہ ہے، دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ جس کو سوچ نہیں سکتے. اسی میں وہ بھی دیکھا جس نے بیت اللہ کے گرانے کی اسکیم بنائی تھی ابرہا، اور اس نے محل بنایا تھا،
بیت ابرہا وہ بیت اللہ، یہ بیت ابرہا، جو میرے گھر کا حج کرے، آنے جانے کا سارا کرایہ، ساری فیسلٹی. آج کل لوگ کہتے ہیں جو ہم بلوا رہے ہو بولو، تمہارے بچوں کی اسکول کی فیس معاف، تمہاری دوائیں مفت، لیکن جو ہم بلوائیں شرک کی عقل میں وہ اپنے کو خدا کروانا چاہتا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس اللہ کو پہچانو کتنی زبردست طاقت لے کر آیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فجعلهم كعصف مأکول. اور ہم نے دیکھا جو بیت ابرہا دیش میں بنا تھا، اس وقت وہاں میونسپالٹی نے دن بھر کے سارے گو پہانے کوڑا کیا ڈالنے کی جگہ اس کو بنایا ہے. وہ پورا گول دائرہ ہے، اس کے اندر وہ سارے طرح خالی ہوتے ہیں. اللہ تو بھائی اللہ ہے. اسی لیے ہم مسجد میں ہیں کہ مسجد کا حق ادا کرو، ادب سے رہو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو. آئے ہو کچھ چاہتے ہو، پروردگار ہم تو آپ کے بندے ہیں کہ یہاں جو آتا ہے ہم دینے پر تلے ہوئے ہیں. کیا مانگتے ہو؟ ہمیں ایمان کی حقیقت دیجیے، ہمیں سچی بندگی نصیب فرما دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑوا دیجیے، جہنم سے بچا دیجیے، آپ کے حکموں پر چلا دیجیے. جو مانگو گے کہ در پر آئے ہو. میں نے کہا تھا کسی کے در پر کوئی جاتا ہے تو یا لے لے یا دے لے. یہاں دینا ہے بندگی، آپ کے بندے ہیں. کبھی ناک رگڑ رہے ہیں، کبھی ماتھا ٹیک رہے ہیں، کبھی گھٹنے ٹیک رہے ہیں، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی پورے بچھ جاتے ہیں. آپ کے ہیں، آپ ہی کے رہیں گے، آپ ہی سے کہتے ہیں. پھر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ تم لیتے تھک جاؤ گے، ہم دیتے نہیں تھکیں گے، لیکن پہلے وہ جو گرم پانی کا نل کھولا ہے اسے بند کرو. آج تک اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کا دیا ہوا پیسہ، اللہ کا دیا ہوا وقت، جتنا گھریلو زندگی میں، شادیوں میں، کھانے پینے میں، مکانوں، سواریوں، گاڑیوں میں، اور وہ کیا ہوتا ہے ویکیشن میں ہوا خوری کے لیے اور فریش ہونے کے لیے جہاں گئے ہو، اور وہاں جتنے گلچھرے اڑائے ہیں اور جو کچھ کیا، ہر ایک کو اپنی ڈائری تو خود معلوم ہے کیا کیا ہے. ساری پچھلی سے توبہ کرو، اللہ پاک معاف فرما دیجیے، آئندہ نہیں کریں گے. اور سچی توبہ کر کے جتنا تم نے کیا سب معاف کرنے والا جیسا ہے. آگے کا ارادہ کرتے ہو ہم دینا شروع کریں گے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. اللہ ہمیں تمہیں صحیح راستے پر چلنے والا بنائے. گھروں میں بھی استغفار کو اور توبہ کو. www.attableek.com, the reviver of